بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، آج کل نیو یارک میں بہت رونق ہے، بہت گہما گہمی ہے۔ اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اور پوری دنیا سے مختلف ممالک کے صدور، وزرائے اعظم، ڈکٹیٹر سب یہاں پر اپنی اپنی کہانی سنانے آئے ہیں۔ 26 تاریخ کو ہمارے وزیر اعظم یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کہنا چاہیے، شہباز شریف جو ہے وہ تقریر فرمائیں گے۔ اچھا صاحبوں، اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں، ہر طرف ہنگامے ہیں، انقلابات ہیں، اسرائیل کی مکمل جارحیت جو ہے وہ عروج پر ہے۔ غزہ میں اب تک 60,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ بھوک کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں، کچھ گولیاں لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو آج یہ اس سال کا جو اجلاس ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص کر کے مسلم ممالک کے لیے، کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں آنے والے پوری دنیا کے حکمرانوں کو مسلمانوں کے ساتھ، پرٹیکولرلی غزہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس سے مکمل آگاہی دیں۔ کیا مسلم ممالک یہ پیغام دینے میں کامیاب رہے؟ جواب ہے نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ یہ جاری رہے گا 6-7 دن، کیونکہ ایک دن میں تو سارے لوگ تقریر نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو تقاریر سامنے آئی ہیں، یہ کام وہ نہیں کر سکے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان بہت یاد آئے۔ وہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارا مقدمہ لڑتے، پوری دنیا کو بتاتے کہ کیا ستم ہو رہا ہے مسلم امہ کے ساتھ۔ لیکن اب شہباز شریف یہ فریضہ انجام دیں گے۔ اچھا صاحب، آپ کو شہباز شریف صاحب کی وہ ویڈیو یاد ہے؟ آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً، کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں خطاب کر رہے تھے تو صفحات پلٹنے کے لیے اپنی انگلی پر تھوک لگا کر پھر صفحے پلٹے جا رہے تھے۔ یار بتائیے کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہیں، یہ 1930-1920 والا فارمولہ اب تک تھوک لگا کے صفحے پلٹ رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں، یا انہیں کسی جیب کترے کی میٹنگ میں نمائندگی کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ اچھا دیکھیے، ایک کریڈٹ میں انہیں ضرور دوں گا کہ انہیں یو این میں بہت تیزی سے سربراہان مملکت جو مختلف آئے ان کے درمیان میں بڑے تیزی سے، بڑی انرجی کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ بہت ایکٹیو ہیں، بھیڑ میں چھوٹا سا قدر گھس جاتے ہیں، کسی کو کندھا مار دیا ہے، کسی کا اور اس کو فوراً سلام لیا، اس سے کسی کا کوٹ پکڑ کے کھینچ لیا، وہ ان کی طرف پلٹا تو ایک دم گلے لگا لیا، اور گلے لگایا تو اتنی دیر تک گلے لگایا کہ وہ سوچتا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر ایک سے ہاتھ ملا رہے ہیں کوئی دوسرا نظر آ گیا تو اس کو بھی وہیں سے ویو کر دیا کہ ابھی میں تمہاری طرف بھی آتا ہوں۔ بس تیزی میں ہیں، جوش میں ہیں، سب سے مل رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایکٹیو تو ہیں، یہ پاکستان کی موجودگی کا احساس تو کم از کم دلا دیتے ہیں۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ ابھی ایک میٹنگ میں 36 سیکنڈ کی یا 30 سیکنڈ کی جو ملاقات ہوئی ہے، جس کی ویڈیو اس وقت وائرل ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، کہ ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے کہ ہو دلبر جانی ہن میں ہاتھ نہیں چھڑنا۔ او بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کسی کی کمپیٹ کو ایسے ایسے سہلانے لگتے ہیں، یہ اور ایسے جوش اور جذبے سے ملتے ہیں کہ جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا دوست ملا ہے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کسی سے کسی کی زبان کا ہلو ہائے کہہ دیا۔ یہ ایکٹیو تو ہیں، مطلب یہ کریڈٹ ان کو ضرور دینا چاہیے۔ To make long story short, he's a very gregarious person, a social butterfly. اس ڈال اس ڈال، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے، یہ اپنی پی آر مکمل کرتے ہیں، پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
پاکستان کو یہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا تھا, اللہ ول ٹیک کیئر آف پاکستان, آؤ اپنی ٹیک کیئر کریں, ہم اپنی پیار کریں. پاکستان کو آج عاصم منیر صاحب نے, یہ ان کی چوائس ہے, وہ ان لوگوں کو سامنے لائیں. آج ان کی جگہ عمران خان ہوتے تو وہ ایک جگہ کھڑے ہوتے اور روس کا صدر ہو یا فرانس کا صدر ہو یا انڈونیشیا کا کوئی بھی ہو, وہ چل کے خود ان کے پاس آتے اور کہتے صاحب ایک فوٹو آپ کے ساتھ ہم کھنچوانا چاہتے ہیں. عمران خان تقریر کرتا تو بہت سارے لوگوں کے دل پسیج جاتے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے, اور وہ مسلم امہ کا اصل مسئلہ سمجھتے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ زیادتی کون کر رہا ہے, کون کروا رہا ہے. اس میں یہ ہمت ہے, یہ عقل, فہم, دانش اور ڈیلیوری ہے, وہ ڈیلیور کر سکتا تھا. لیکن عاصم منیر صاحب کو وہ پسند نہیں ہے. ان کو ایسے کرپٹ لوگ پسند ہیں جن کی وہ حکومت بنوائی انہوں نے, اور ان کو وہ آسانی سے کنٹرول کر سکے. حقیقت یہی ہے. اب ایک دوست نے میرے جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم فائق سب کچھ کہا کرو, بس عاصم منیر کا نام نہ لیا کرو, ان پہ تنقید نہ کرو. ارے سارا کام وہ کرا رہے ہیں اور ان کو ہٹا دیں, یہ کیسی منافقت ہے. اچھا صاحب, انڈونیشیا کے صدر نے کچھ ایسی باتیں کی کہ میں سن کے حیران ہوا. وہ فرمانے لگے, ایک تو آتے انہوں نے سلام کیا یہودیوں کا شولم, ٹھیک ہے, پھر وہ اپنی تقریر میں اسرائیل کی حفاظت کیسے کی جائے اس پہ بہت کنسرن دکھائی دیے. ان کی تقریر کو ٹرمپ نے بہت پسند کیا, کہا یہ تمہاری سب سے اچھی تقریر تھی, یو آر دا بیسٹ. اور ایک صاحب ہیں جنہوں نے تھوڑی سی لاج رکھی, وہ ہیں طیب اردگان, ترکی کے صدر. انہوں نے مختلف پکچرز دکھائیں جس کا امپیکٹ تھا, لیکن وہ بھی اگر عمران خان دکھاتا بولتا تو وہ ایک دوسری ہی بات ہوتی. کیسی بد نصیبی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکت ہے, لیکن ذاتی خارش انا, پاکستان تباہی انا کے ذریعے ہوا ہے. مولویوں میں اناؤں کا جھگڑا ہے, سب سمجھتے ہیں کون سا فرقہ کیا کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے, انا کا جھگڑا ہے, گھروں میں انا کا جھگڑا ہے. ان کا کیا جھگڑا ہے عاصم منیر کا؟ ایکسٹینشن نہیں دی تھی, اور جب جا کے کہا کہ میں تمہاری بیوی کے خلاف فائل ہے تو اس نے کہا جب فائل لے آؤ, اگر ہے تو. نہیں لا سکے, آج تک نہیں لا سکے. اب ان کی حکومت ہے کیونکہ جھوٹ تھا. تو وہ اناؤں کے جھگڑے ہیں, اور بس بدنصیبی. اور کس کو کہتے ہیں اور کیسے سمجھیے گا. اچھا, جس لڑکی کو فلک جاوید کو انہوں نے اغوا کروایا ہے مریم نواز نے, اور عاصم منیر کو پوری خبر ہے, اب تک اس کا پتہ نہیں چل رہا, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کے بارے میں آپ سے چاہتا ہوں, اس کو آپ سنیے, دیکھیے اور ڈسکس کیجئے گا, ذرا سوچئے. دیکھیے غزہ تباہ ہوتا رہا, آپ وہ تصویریں دیکھیے کیسے کیسے بلڈنگیں گری ہیں, کیا کیا لوگ چیخ رہے ہیں. اس وقت یہ مسلم ممالک میں سے کوئی نہیں آیا. اب جب یہ میٹنگ بلائی گئی کہ اس کو ریبلڈ کون کرے گا, تو بہت سارے اسلامی ملک وہاں پہنچ گئے. اس وقت نہیں پہنچے جس وقت ان کو ضرورت تھی دفاع کی. آج پہنچے ہیں کہ جی ہاں آپ ہمیں یہاں ریبلڈ کرنے کا ٹھیکہ دیجئے, ہم اپنے لوگوں کی وہ جو ملبہ گر گیا ہے اس کو اٹھائیں گے, آپ کو خوش کریں گے, آپ ہمیں منتخب کیجئے. اور انڈونیشیا کے صدر نے کہا میں تو پیس کیپنگ کے لیے 20,000 ابھی کمٹ کرتا ہوں, دیتا ہوں, اور اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو وہ بھی دوں گا. یعنی یہ ذرا سوچئے کہ جب وہ تباہ ہو رہے تھے تو کوئی نہیں آیا. اب یہ اپنی سروسز شاید پیسے لے کے دیں گے یا فری کیسے بھی دیں گے, اب یہ ان گھروں کی راکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے. یہ کردار ہے مسلم حکمرانوں کا. جو دیکھیے حقیقت ہے وہ یہی ہے. میں ادھر ادھر کی بات یا بہت زیادہ سافٹ اس میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, واضح بات ہو, سیدھی بات ہو. یہ کردار جب تک رہے گا مسلمانوں کا تو کیا عزت ہوگی؟ عمران خان یہی تو کہتا ہے.
کہ عزت سے جینے کا سلیقہ سیکھو. اس مرد مجاہد کو آپ نے قید میں ڈال دیا. ایک وہ تھا جس نے کہا تھا گھاس کھا لوں گا لیکن ایٹم بم بناؤں گا. اس کو جنرل ضیاء نے قتل پھانسی پہ چڑھوا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت موجود ہیں اس دنیا میں، اس وقت آواز اٹھائیے. ڈاکٹر علی شریعتی ایک بہت اچھے اسکالر ہیں، ون آف مائی فیوریٹ، ایران کے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت تمہاری ضرورت ہے حق اور سچ کو، اگر تم اس وقت نہیں آئے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت تم کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے یا کسی کوٹھے پہ بیٹھے داد و تحسین پیش کر رہے تھے. نہ، آج تمہاری ضرورت ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بے غیرتی کو سامنے لائیے کہ جب وہ لٹ رہے تھے تو تم نہیں آئے، ان کے گھروں کا ملبہ اٹھانے کے لیے، پیسے چارج کرنے کے لیے تم آ گئے ہو. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے، اس بات کو ڈسکس کیجئے اپنے سرکل کے اندر کہ دیکھو یہ کردار ہے، اب وہ جو کردار جو صحیح ہے وہ جیل قید میں ہے. یہ گزارش ہے آپ سے. اچھا، فلک جاوید کے متعلق کہنا ہے کہ دیکھیے، کیا عاصم منیر کو خبر نہیں ہے کہ یہ مریم نواز کیا کر رہی ہے؟ یعنی کوئی تنقید کرے بس اس کو اٹھاؤ اور غائب اغوا کر دو. اور وہ کہہ کے گئی ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کی فکر ہے. یہ ایسے درندے ہیں. آواز اٹھائیے، جہاں پہ بھی ہوں اس بچی کے حق میں آواز اٹھائیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.